بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 24 اور تیسرے چیپٹر کے تقریباً ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد شاید ایک نقشہ فہمی کے حوالے سے ٹاپک ہوگا اور اس کے بعد ہمارا یہ سبق نمبر 3 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک معاشی عدم توازن کی وجوہات۔ یہ ذرا عجیب لگتا ہے کہ چیپٹر نمبر 3 میں جہاں ہم پاکستان کے طبعی خد و خال اور اس قسم کی باتوں کو دیکھ رہے تھے، پاکستان کے یعنی کہ جو جغرافیہ اور اس کے اوپر پہاڑ، آب و ہوا، موسم اور ان چیزوں کی بات ہو رہی تھی، نقشہ جات کی بات ہوگی، تو یہ ایک ٹاپک بیچ میں تھوڑا سا الگ سا ہے۔ بہرحال یہ اس ہمارے سبق کا حصہ ہے، تو ہم نے اس کو پڑھنا تو ضرور ہے اور اس کو سمجھنا بھی اچھے طریقے سے۔ یہ اتنا کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے۔ اس کی جب آؤٹ لائن اچھی طریقے سے بنا لی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹاپک کو اٹیمپٹ کرنا بھی بڑا ہی آسان ہے۔ معاشی عدم توازن کی وجوہات، یعنی کہ پاکستان معاشی طور پر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ معاش، ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ کمانے کا ذریعہ، یعنی کہ ہمارے پاس جو کمائی ہے یا ہماری جو معیشت ہے، جس کی یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اچھی معیشت ہے، کمزور معیشت ہے، کیسی معیشت ہے۔ یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک امیر معیشت ہے، یعنی کہ اس کی تجارت وغیرہ اور کاروبار اس ملک میں کیسا ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں خیر اس میں آ جاتی ہیں۔ حکومت کے پاس پیسہ کتنا ہے، کتنے یعنی کہ وہ قرضہ لیتی ہے یا کتنا وہ افورڈ کر سکتی ہے، عوام پر کیا کچھ لگ رہا ہے، حالات ملک کی کیسے ہیں، مہنگائی کی کیا صورت ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے معاشی عدم توازن کی وجوہات۔ یہاں پر بات پہلے ہی پتہ چل گئی کہ معاشی طور پر پاکستان جو ہے وہ عدم توازن ہے، اس میں توازن نہیں ہے۔ توازن کا یعنی کہ عدم توازن نہ یعنی کہ ہونا۔ پاکستان کیوں اس قسم کا ہے، غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کیوں ہے، ہم اس کے اسباب تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ معاشی عدم توازن، ٹھیک ہے۔ معاشی عدم توازن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزوں کی جو ضروریات ہیں اور جو آپ کی آمدن ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کی ضروریات ہیں وہ زیادہ ہیں اور آپ کا جو آمدن ہے وہ کم ہے۔ یہ ہم ایک خاندان، ایک فرد کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، ایک فیملی کے حوالے سے، کہ دیکھا جائے تو فرض کریں کہ اس کی تنخواہ 20,000 ہے لیکن جو اس کے اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں، 25,000 روپے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ اس کا عدم توازن ہے، یعنی کہ خرچے اس کے زیادہ ہیں اور اس کی آمدن کم ہے۔ جب ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کرتے ہیں تو یہی صورتحال جو ہے یہ ہمیں سامنے آتی ہے کہ ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس وسائل جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے پاس جو ان کا خرچہ کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ منصوبہ جات تو بے تحاشا ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہوتی، اور وہ پھنستے کیسے ہیں؟ خیر اس میں تھوڑی چیزیں آگے سے پھر ڈسکس کریں گے۔ پھنسنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ قرضہ جات بھی لیتا ہے تو اس پہ سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو لوٹانا اور اس پورے سسٹم کو ساتھ میں لے کر چلنا ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک فیملی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اگر ہر مہینے اس کو 20,000 آمدن ہے اور اس کی ضروریات، اس کا خرچہ جو ہے 25,000 ہے، تو وہ ہر ماہ 5,000 کا اضافہ وہ کیسے پورا کرے گا؟ ایک ملک کو بھی اس صورتحال میں دیکھیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں وہ زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہے۔ ملک کی سطح پر ہم بات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں اس ملک کی وہ زیادہ ہیں، کسی بھی ملک کی ضروریات زیادہ ہیں اور اس کے جو ضروریات زیادہ ہیں اور اخراجات جو ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ کم ہے۔ اور یہ وجہ آ جاتی ہے دو بنیادی، یعنی کہ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی درآمدات اور برآمدات میں بہت بڑا فرق ہو۔ ملک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک ملک سے جو چیزیں دوسرے ملک بھیجی جاتی ہیں، جو چیزیں وہ خود پروڈیوس کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جب وہ اپنے ایریے میں ایک چیز پروڈیوس کریں گے تو اس کی کاسٹ بہت کم ہوگی، اور جب وہ دوسری طرف بیچیں گے تو اس پہ ان کو وہاں سے فائدہ بھی بے تحاشا ہوگا۔ ایک ملک کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب ایک ملک کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے
ظاہری بات ہے جب اس ملک میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کا خرچہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور جب وہ دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے تو اس میں اس کو زر مبادلہ یعنی کہ زر کا تبادلہ جو وہ پیسہ اس ملک کو ملتا ہے اس میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں ان کی برآمدات یعنی کہ جو چیزیں باہر بیچتے ہیں اور درآمدات جو چیزیں وہ باہر سے لاتے ہیں ان کے درمیان توازن ہوتا ہے۔ توازن کا مطلب کہ اگر وہ 20,000 ارب کی کوئی چیز جو ہے وہ باہر بھیجتے ہیں تو 20,000 ارب کے قریب یا اوپر نیچے وہ منگواتے بھی ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں جو چیزیں وہ باہر بھیجتے ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ کم ہیں۔ جو معیشت ایسی ہے وہ اس کو ہم کامیاب معیشت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو ترقی یافتہ معیشت کہتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس کی ہم بات کریں تو پاکستان میں بہت بڑا گیپ ہے، یعنی کہ 40,000 ارب ڈالر کے قریب اگر آپ کوئی چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں، درآمدات بہت زیادہ ہے، باہر سے چیزیں بہت زیادہ منگوا رہے ہیں اور جو باہر بھیج رہے ہیں وہ اس کی آدھی بھی نہیں ہے، وہ 18 سے 20,000 کے درمیان۔ تو یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، کیونکہ وہ چیزیں باہر سے بے تحاشا منگواتا ہے، اس پر خرچ زیادہ ہوتا ہے، اور جو چیزیں یہاں سے باہر بیچتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، وہ اس کی آدھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں اس میں بنیادی بات آتی ہے ان کے امپورٹ اور ایکسپورٹس کا فرق کتنا ہے۔ جن ملکوں کی وہی جیسے میں نے بات بتائی جن کی برآمدات جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، درآمدات کم ہوتی ہے، وہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک جو چیزیں باہر بھیجتا ہے اس سے 2 گنا چیزیں باہر سے منگواتا بھی ہے، تو پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے بجٹ کا بڑا حصہ، یعنی کہ ہم دیکھیں نا کہ پاکستان میں معاشی عدم توازن کیوں ہے، پاکستان کیوں نہیں آگے بڑھ سکا، اس کی معیشت کیوں دبی ہوئی ہے؟ اس کے پاس 4 موسم ہے، بہترین زرعی سٹرکچر بھی ہے، ہمارے پاس آب و ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور ہمارے پاس محنت کش طبقہ ہے، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ آگے جب اسباب کی بات کریں گے، یہاں پر ویسے میں بجٹ کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ کا بڑا حصہ 60% تک کا حصہ 2 چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پھر یہاں سے ایک بار وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے آمدن آپ کی کم ہوگی، تو یہ معاشی عدم توازن ہے۔ ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے جو اخراجات چاہیے وہ اخراجات اتنے نہیں، یعنی کہ جو آپ کو چاہیے پیسے وہ آپ کو میسر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کس طرف لے جاتی ہیں؟ معاشی عدم توازن کی طرف۔ پاکستان کی درآمدات زیادہ ہیں، پاکستان کی برآمدات کم ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان ترقی پذیر ہے۔ ظاہر بات ہے دوسرے ملکوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اپنے ملک میں سے جو چیزیں وہ پروڈیوس کر کے باہر نہیں بھیج رہا۔ اب یہ بات آ رہی ہے کہ کیوں نہیں بھیج رہا، تو بات آ جاتی ہے بجٹ کی۔ پاکستان کا جو بجٹ بنتا ہے ہر سال کا، جیسے آپ ایک ہر مہینے کے بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک گھر کا بجٹ آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 25,000 پتہ چلتا ہے کہ جو خرچے ہیں 25,000 ہیں اور آمدن جو ہے وہ صرف 20,000 ہے، تو مسائل بنتے ہیں۔ ملک کی صورتحال بھی یوں ہی ہوتی ہے، اس کا بھی سال سال بجٹ بنایا جاتا ہے۔ اب سال جو بجٹ بنایا جاتا ہے اس میں ہمارے بجٹ کا 60% حصہ غیر ترقیاتی کاموں پر لگتا ہے۔ اب بات آ جی غیر ترقیاتی کام، یعنی کہ ایک بات پہ ہے نا کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کاروبار کے لیے کچھ لگاتے ہیں تو وہ تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، انویسٹمنٹس ہیں جو کاروباری لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ادھر بھی کوئی کامیاب کاروباری دیکھ لیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس نے ایک بزنس سیٹ کیا، اس نے دوسرا کیا، اس نے بزنس کو آگے بڑھایا۔ پاکستان کا ملک یعنی کہ یہ چیزیں اس چھوٹے کاروباری لیول پہ نہیں ہوتی، بڑی صنعتیں لگانی ہوتی ہیں، بڑے ملز وغیرہ وغیرہ چیزیں لگانی ہیں۔ وہ ایک جو انویسٹر ہے خود نہیں لگا سکتا، اس کو حکومت کی سپورٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ حکومت بھی پیسے دے گی، وہ انویسٹر بھی انویسٹمنٹ کرے گا، وہ باہر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ذرا بڑا پروجیکٹ ہوتے ہیں لگانے کے لیے۔ تو اس کے لیے کوئی کمپنی اکیلے ایسے کام نہیں کر سکتی، حکومت جو ہوتی ہے وہ سرمایہ کار کو بھی ساتھ میں فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو آسانیاں دیتی ہے۔ پاکستان میں جو بجٹ کا بڑا حصہ ہے وہ غیر ترقیاتی حوالوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ 2 بڑے اہم حوالے کون سے ہیں؟ ایک جو ہم لوگوں نے قرضے اٹھائے ہوئے پاکستان کے لیے،
وہ بڑا حصہ اس کا سود دینے میں وہ بجٹ کا بڑا حصہ وہاں پر چلا جاتا ہے. وہ پہلے مخصوص ہو جاتا ہے جی اتنے پیسے جو بجٹ میں یہ ہم نے جو سود پر قرض لیے ہیں دوسرے بیرونی دنیا سے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. اور ایک بڑا حصہ فوجی بجٹ ہوتا ہے یعنی کہ فوج کو دیا جاتا ہے. پاکستان کی جو یعنی کہ سرحدوں پر جو مسائل اور اس خطے کا جو مسئلہ ہے وہ جنگ و جدل کا خطرہ اور پھر جنگیں ہوتی بھی رہی ہیں تو فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنا اپنی سلامتی کو بچانے کے لیے بڑا ہی ایک ضروری کام ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ 60% بجٹ جو ہے وہ آپ کا فوج کی طرف چلا جاتا ہے اور قرضوں کے اوپر سود دینے میں چلا جاتا ہے. باقی جو 40% ہے وہ آپ کے ترقیاتی کاموں پر لگتا ہے جس میں سے 40 کو بھی آپ سمجھ لیں اس میں سے 20% بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اور جو چیزیں جو ماڈل بنائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بعد میں بتایا جاتا ہے کہ بجٹ کا خسارہ اتنا رہا ہے. یعنی کہ وہی بات کہ ہم نے بنائی ایک چیز ہم یوں کریں گے لیکن وہ تو خسارے میں چلا گیا کام, ہمیں تو اس پر بڑا نقصان ہوا. پھر اگلے بجٹ میں پچھلے بجٹ کے خسارے کو بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ صورتحال رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بے تحاشا قرضوں کے بوجھ تھلے دبا ہوا ہے. اب جاتے ہیں کہ ہمارے پاس معاشی عدم توازن کی جو اسباب ہیں وہ کیا کیا ہے. یہ ایک لائن کی ایک ہیڈنگ جو ہے آپ کو یہ کیونکہ میں ہیڈنگ بناؤں گا میں نے اس کو آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ کو جو ترتیب سے لکھواؤں گا اس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹاپک لکھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. وہاں پر صرف پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, ان پوائنٹسوں کے اندر بھی بہت سے پوائنٹ ہیں لیکن آپ اس کو الگ الگ وجہ بنا کے لکھ سکتے ہیں اور آپ کا ٹاپک بڑا ہی اچھے طریقے سے کوئی کمپائل شیپ میں آ جائے گا. تو اسباب میں کیا آئیں گے یعنی کہ پاکستان میں جو معاشی عدم توازن رہا ہے ٹھیک ہے اس کا جو سب سے پہلے بات ہے اشارہ لکھتا ہوں یہ آپ ہیڈنگ بنا لیں گے آبادی پہلا پوائنٹ ہے آبادی وسائل کی کمی. پاکستان آزاد ہوا آبادی یہاں پر تقریباً 3.25 کروڑ تھی ٹھیک ہے 3 کروڑ اور کچھ اوپر 25 لاکھ افراد پاکستان کی جو پہلی مردم شماری میں نظر آئے تھے وہ پاکستان میں موجود تھے. آبادی زیادہ تھی اور پاکستان کے پاس وسائل کی کمی تھی. وسائل کیا ظاہری بات ہے ایک نیا ملک تھا تقریباً بڑی چیزیں جو آرڈیننس کے حوالے سے فیکٹریاں دیگر جو بھی شعبہ تھا وہ سب کا سب ہندوستان کے اندر موجود تھا. وہ اس سے پاکستان میں نہ آ سکے جہاں پر ملی تھی بہت کم تعداد میں کوئی ملز اور اس قسم کے کارخانے پاکستان کے پاس جو ہے وہ آئے. میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ ہندوستان کے پاس چلی. اب یہاں پر ابتدائی مسئلہ آبادی کا تھا. آبادی بہت زیادہ تھی تو ایک ملک کے لیے اس صورتحال سے نبٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ بالکل نئے ملک ہو, عالمی دنیا سے روابط کم ہو اور وہاں سے امداد بھی بہت کم مل رہی ہو اور حالات کشیدہ صورتحال میں آزادی ہوئی ہو. یعنی کہ 2 ملک بند تو گئے لیکن ان کے درمیان حالات اچھے نہیں تھے. تو یہ پاکستان کے عدم توازن کی بہت بڑی بات تھی کہ آبادی بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے اور اس آبادی کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا ایک نومولود ملک کے لیے. وسائل بہت کم تھے یعنی کہ ایک ملک جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اس کو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں پاکستان کے پاس نہیں تھیں. یہ کمی پوری کرنے میں بہت بڑا عرصہ لگ گیا بلکہ آج بھی یہ کمی جو ہے پاکستان میں موجود ہے. تو پاکستان کے معاشی عدم توازن کی بڑی وجہ سب سے پہلے کیا تھی آبادی زیادہ تھی ملک کی اور وسائل جو ہیں وہ کم تھے. دوسرا پوائنٹ اس میں کیا آئے گا غیر موزوں حالات. غیر موزوں حالات کیا تھے پاکستان بننے کے بعد کشمیر کا مسئلہ اور سرحدوں پر کشیدگی بڑھ گئی. لیاقت علی خان اور یعنی کہ نہرو نے دورہ کیے سرحدی دورے اور قتل و غارت اور اس قسم کے جو کام ہو رہے تھے جو مہاجرین پاکستان آ رہے تھے. اور پھر کشمیر کا بڑا مسئلہ
جو کشمیر کی بنیاد پر، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ بھی 1948 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو گئی، تو ادھر سے خود 2 ملک نئے بنی ہوئے ہیں، ہندوستان چلے اس کے پاس فوجی اور باقی چیزیں بہت زیادہ تھیں، وہ رقبہ بھی بڑا تھا، اس کے اوپر سیٹ اپ لگے ہوئے تھے۔ پاکستان کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے تھے، فیکٹریاں بہت کم آئی تھی، کارخانے بھی، انتظامی مسائل ویسے ہی تھے۔ ابھی 1 سال ہی نہیں گزرا تھا کہ کشمیر کی بنیاد پر دونوں ملکوں میں درمیان جنگ ہو گئے، تو یہ غیر موزوں حالات جو تھے یہ خود معاشی عدم توازن کی بنیاد بنے پاکستان کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ، زرعی ترقی زرعی ترقی نہ ہونا، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان ایک زرعی ملک تھا اور ہے بھی، اور اس کے لیے منصوبے بنائے گئے کہ بنائے جائیں گے، ڈیم بنائے جائیں گے، اس سے نہریں نکل جائیں گی، عالمی برادری سے پھر تعاون بھی لیا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ اس میں بہت بڑا ہے، جو جہاں پر کشمیر کا مسئلہ بنا وہاں پر پانی کا مسئلہ بھی بن گیا دونوں ملکوں کے درمیان۔ 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے یہ حل ہوا، امداد دی گئی، پاکستان نے ڈیمز بنائے جس میں تربیلا اور منگلا وغیرہ اس میں شامل ہیں، اور اس میں پھر آگے دریائے میں یعنی کہ نہریں نکالی گئی تاکہ پاکستان کو زرعی حوالے سے فائدہ ہو۔ لیکن یہ فائدہ جو ہے یہ مسئلہ کہاں پر آیا؟ 65 اور 71 کی جنگ جو ہے وہ ہو گئی۔ اب وہ چیزیں جو ضروری تھیں زراعت کے محکمے کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے لیے جو ڈیمز اور نہریں کو ساری چیزیں بنائی گئی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ زراعت کو ترقی دینے کے لیے پیسے بھی ضرورت تھے، بجٹ میں پیسہ رکھنا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا، لیکن حالات بھارت اور پاکستان کے درمیان 65 اور 71 کی جو جنگ ہوئی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ فوجی اور دفاعی حوالے سے پھر پیسے جو ہے زیادہ نکلنا شروع ہو گئے، زرعی ترقی پر توجہ نہ دی جا سکی۔ یہ ہماری بیک بون ہے، زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری صنعتیں اس پر چل رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کا کامن کنسیپٹ لے لیں تو ہمارے پاس کپاس کی فصل نہ ہو فرض کریں تو ہمارے کاٹن اور یہ روئی جس سے پھر آگے دھاگا بنتا ہے، اس میں گارمنٹس کی کہاں سے آئے گا؟ اگر گندم نہ ہو تو فلور ملز کیسے چلیں گی؟ اگر گنے کی فصل نہ ہو تو آپ کے پاس شوگر ملز کیسے چلیں گی؟ تو زراعت کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہیں۔ زراعت بنیاد ہے صنعتوں کی بھی۔ زرعی ترقی جہاں پر نہیں ہو رہی تھی وہیں پر صنعتی ترقی بھی رک گئی، ٹھیک ہے، صنعتی ترقی بھی اس میں رک گئی۔ 1965 اور 71 کی جو جنگ ہے اس نے یہ چیزوں کو خراب کر دیا۔ اس میں 5 سالہ منصوبے بھی بنائے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کہ 5 سال کا ایک منصوبہ بنائیں گے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو سب سے کامیاب منصوبہ تھا، جس میں صدر ایوب نے 5 جولائی کو 1961 میں انہوں نے صدر کینیڈی کی دعوت پر وہاں کا امریکہ کا دورہ کیا، تو دوسرے 5 سال منصوبے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ امداد مہیا کریں گے اور اپنے ہواری ملکوں سے بھی کہیں گے جو ان کے دوست ممالک ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی امداد کریں۔ یقینی طور پر یہ بڑا اچھا ہم دیکھتے ہیں اس بات سے ہٹ کے کہ ایک فوجی عامر کی حکومت تھی اس ٹائم میں، لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب 5 سال کا جو منصوبہ ہے وہ 1960 سے 65 تک رہا، جس میں جو ہدف رکھے گئے وہ بات اس سے آگے اوپر بڑھ گئی، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ لیکن وہی بات 65 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، اور یہ معیشت جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی اور دنیا کی آنکھیں اس پر تھی کہ کتنی ہی تیز رفتار ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ، فوجی قوت کو بڑھانا۔ اب یہ مجبوری سمجھ لیں، پاکستان میں معیشت کے لیے جو رقم ضرورت ہوتی تھی اس کا بڑا حصہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ فوجی بجٹ کی نظر ہو جایا کرتا ہے آج تک۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ وہی مسئلہ کشمیر ہے۔ خطے میں اپنی
سرحدوں کی حفاظت اور اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھنا، یہ خود اتنی بڑی وجہ ہے کہ پاکستان فوجی بجٹ پر پیسہ زیادہ، یعنی کہ فوجی بجٹ زیادہ پیسہ لے جاتا ہے تاکہ ہماری آزادی جو ہے وہ برقرار ہے۔ فوجی قوت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو پاکستان زیادہ پیسہ، فوجی اسلحہ اور جدید مشینوں کی، تاکہ خطے میں جو آپ کے دشمن ملک ہے وہ اس کو میچ کیا جا سکے، کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ وہ کسی بھی طریقے سے آسانی سے پاکستان کو فتح کر لیں۔ تو اپنی آزادی اور خود مختاری کو بچانے کے لیے فوجی قوت کو بڑھانا ضروری تھا، اور اس بڑھانے کے لیے اس پر پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں اور آج بھی لگتے آ رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان بھی اتنا فوجی بجٹ پر پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی ترقی پذیر ہے، پاکستان بھی ترقی پذیر ہے۔ ان کو صرف ایک فائدہ ہو، وہ یہ تھا کہ ان کی جو سیاسی استحکام ہے ان کے پاس ہے، ہمارے پاس سیاسی عدم استحکام ہے، ہماری حکومتیں تبدیل ہوتی گئی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، تو یہ عدم استحکام نہ ہونا پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی خرابی کا باعث بنا۔ خیر، فوجی قوت کو بڑھانے کی وجہ سے فوجی اخراجات بڑھ گئے، اور وہ اخراجات جو ترقی اور ان کاموں کے لیے لگانے تھے وہ نہ لگائے جا سکے۔ زرعی ترقی کے لیے، پاکستان خود ایک زرعی ملک تھا، اس کے اوپر اتنا خرچہ نہیں ہو رہا، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں معاشی عدم استحکام ہے۔ سیاسی عمل کا ٹوٹنا، سیاسی عمل کا ٹوٹنا آپ اس میں یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا اور مارشل لا کی جو چیزیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جمہوریت کو ختم ہوا، پھر اس کے بعد کوئی فوجی عامل نے کیا کیا کہ لگا دیا مارشل لا، اس کے بعد پھر جمہوریت آئی، پھر مارشل لگا دیا۔ یہ جو عدم سیاسی صورتحال تھی، غیر یقینی سیاسی صورتحال، اس نے پاکستان کو معاشی طور پر بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ ہے نیشنلائزیشن۔ بھٹو کے دور میں نیشنلائزیشن ہوئی، جو پرائیویٹ لوگوں نے صنعتیں وغیرہ بنائی ہوئی تھی، حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی، اس سے سرمایہ کاری پر بڑا برا اثر پڑا، یعنی کہ حکومت جب پیسہ نہیں لگا رہی تھی، کم از کم سرمایہ کار تو لگا رہے تھے، حکومت نے کہا یہ ہم اپنی تحویل میں لے لیں گے، تو اس کے بعد جو پاکستان میں صنعتی ترقی یہاں کے پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ لے کر چل رہے تھے، انہوں نے بھی پیسہ لگانے سے روک لیا، یہ پاکستان کی معیشت کو بالکل بٹھا گیا۔ 7واں پوائنٹ، بجلی کا بحران۔ جب آپ کے پاس ڈیمز اور اس قسم کی قلت ہوئی پانی کی ذخائر کی، تو بجلی کا بحران بھی جو ہے وہ شدت اختیار کرتا گیا۔ اب یہ نقصان زرعی طور پر بھی تھا، معاشی طور پر بھی تھا، ہر لحاظ سے تھا، صنعتی حوالے سے بھی تھا۔ بجلی کے بحران کے پر قابو نہ پانا پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا رہا ہے اور پہنچا رہا بھی ہے۔ اگر حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دے گی تو پاکستان آئندہ بھی اسی معاشی عدم توازن کا شکار رہے گا۔ مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسی وجہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ ابھی بھی کسی وقت بھی یہاں پر جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ بیرونی ملک سے جو کمپنیز ہیں وہ ان ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ ملک عدم معاشی صورتحال کا سامنے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ افغانستان۔ افغانستان کا اپنا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستان کی ایک طرف کشمیر کا مسئلہ، افغانستان خود ایک عدم معاشی کیفیت، ایک خانہ جنگی کا ایک علاقہ رہا ہے، تو منشیات اور اسمگلنگ میں اس قسم کی معاملات پاکستان کے ساتھ ان کے بارڈرز پر ہوتے چلے ہیں، اور اس ملک کا استحکام میں نہ ہونا پاکستان کو بھی معاشی عدم استحکام دیتا رہا ہے۔ اس کا حل ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ
شہری آبادی کا بڑھنا۔ پاکستان میں جب وہ حکومت نے پسماندہ علاقوں کی طرف توجہ نہ دی تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں کی طرف آنا شروع ہو گئے، شہری آبادی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے حکومت کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری علاقے بھی جن میں سہولیات ایک طرح کی حکومت نے دی تھی وہ بھی کمی کا شکار ہونے لگ پڑے، تو پسماندہ علاقے خود پسماندہ تو رہے، حکومت نے جب ان کی طرف توجہ نہ دی، شہری علاقوں میں جو سہولیات تھی وہ بھی کمی کا شکار ہوئیں۔ یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک منفی اثر ڈالنا اس نے شروع کر دیا۔ اس کے حوالے سے پھر ایک لائن آخر پہ آپ کو سیاحت کے حوالے سے، سیاحت کے اوپر توجہ نہ دی اور پاکستان نے معدنی وسائل کے ذخائروں سے استفادہ حاصل نہ کیا۔ حکومت اب کوششیں کر رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر اس کو غور کیا جائے اور اس کو بہتری کی طرف لے کر جایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان آنے والے وقتوں میں ایک ترقی یافتہ ملک بن کر سامنے آئے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔